مرحبا یا رمضان۔ ذکر اور رمضان، ذکر اور رمضان۔ اچھا، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ عربی زبان میں جو عربی ناول ہوتے ہیں اس کو ذکریات، پرانی یادیں، ذکریات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنا، اور اس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ اللہ تسبیح کے اوپر اور انگلیوں کے پوروں کے اوپر اور اس کی مختلف اس کی شکلیں اور صورتیں ہیں، اس پہ ہم ذکر کرتے ہیں اور کہلواتے بھی ہیں۔ بنیادی طور پر ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ اچھا، ذکر یاد کو کیسے کہتے ہیں، اس میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر ذکر کے حوالے سے دو چار گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذکر یاد کیا ہے؟ یاد یہ ہے کہ بندہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، بندہ یورپ میں ہے، دبئی میں ہے، گھر سے دور ہے، تو وہ کھانا ہی نہیں کھا رہا، منہ اس کا بنا ہوا ہے۔ وہی کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ 2 سال کی بیٹی یاد آ رہی، 2 سال کی بیٹی یاد آ رہی۔ اب وہ اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ کا منہ جو ہے وہ اترا ہوا لگ رہا ہے، آج آپ ہیپی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، کیا ہوا؟ کہتے مجھے گھر یاد آ رہا، مجھے گھر یاد آ رہا۔ یہ جو یاد ہے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ جو اندر سے تڑپ ہے کسی چیز کو، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی یاد، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ یہ یاد کے اوپر بات کرنے کے بعد رمضان المبارک میں جو کثرت ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کے بہت سی حیثیات بھی ہیں اور بہت سے پہلو بھی ہیں، بہت سے پہلو۔ ایک تو ہوا اس کا ثواب۔ ثواب تو ایسا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، زمین اور آسمان کو یہ نور کے ساتھ، ثواب کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ قیامت والے دن اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، توحید کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر ایسا کیا جائے، ایک اللہ کی طرف، اللہ ایک ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، شرک نہیں ہے، توحید ہے، تو لا الہ الا اللہ۔ دوسرا استغفار ہے۔ استغفار کی ادائیگی بتا دوں، عموماً لوگ پڑھتے ہوئے استغفار کہتے ہیں، استغفار کرو۔ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار جو لفظ بولا جاتا ہے، استغفار کرنا، استغفار کروانا۔ ہاں، جب ہم پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ وہ صیغہ متکلم ہو جاتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری ہم پڑھ سکتے ہیں، توبہ توبہ اللہ کے سامنے جتنا بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اس کو کیا ملے گا کہ اس کو قیامت والے دن اس کا پروانہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ بشرا اس کو ملے گی، یعنی جنت کی خوشخبری۔ دنیا میں کیا ملے گا کہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ ملے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو رزق دیں گے اور ہر تنگ راستہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ کثیر تعداد میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ذکر اس کے علاوہ بھی درود شریف کی کثرت ہے اور لا الہ الا اللہ ہے۔ عام طبقہ جن کو مکمل نہیں آتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ ذکر استغفار اپنی زبانوں کو رطب اللسان رکھنا، یعنی تر و تازہ رکھنا۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کی یاد کو پانے کے لیے اس میں ایک فضیلت سناتا ہوں، وہ یہ ہے رجل ذکر اللہ ففاضت عینا، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اس کو کیا انعام ملے گا؟ اس کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ٹھنڈا سایہ ملے، ٹھنڈا سایہ ملے گا۔ یہ وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا ذکر کے حوالے سے کہ یاد میں تڑپا، اس تڑپ سے آنسو نکلا، اس آنسو پر اس کو یہ مل رہا۔ تو رمضان المبارک میں اس کی کثرت بھی ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، اللہ کی یاد میں ہم جینے والے اور زندگی گزارنے والے بن جائیں۔
رمضان